अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, यूँ दिखाई दे रहा है कि आज मुल्क में जलसों का दिन मनाया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि आज जनाब हर जो सियासी जमात है पाकिस्तान की, बड़ी बड़ी सियासी जमात, उन्होंने जलसे जुलूस किए हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने आज धोबी घाट में मैदान सजाया, तो PMLN की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ गुजरात पहुंच गए। कोटला में उन्होंने खिताब किया जलसे में। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा कराची पहुंचे, तो वहां पर भी उनके लिए एक इज्तिमा मुनक़िद किया गया था, जिससे उन्होंने एक तवील खिताब किया। और अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि आज PSP ने भी मैदान सजाया। तो यूँ एक फ़िज़ा बन चुकी है मुल्क की कि जैसे इलेक्शन बिल्कुल करीब हों, लेकिन असल में अभी तक कोई इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई। बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि सियासी जमातें इलेक्शन मूड में नज़र आ रही हैं। ये इलेक्शन मूड ही है, या फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखें कि शायद कहीं अंदर ही अंदर इसकी तैयारी बाकायदा शुरू हो चुकी है। क्योंकि अगर अमलन देखा जाए तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुल्क में हुकूमत तो है, लेकिन फैसला साजी नहीं है। वो बड़े फ़ैसले जो कि इस वक्त मुल्क की मईशत को दरकार हैं, इंतज़ामी तौर पर दरकार हैं, वो ऐसा लग रहा है कि कहीं फंस कर रह गए हैं। मुल्क में हुकूमत तो है, लेकिन मुल्क शायद चल नहीं पा रहा। मुल्क में हुकूमत तो है, लेकिन तमाम तकरीरों को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि तमाम अपोजिशन लीडर ही तकरीरें कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जो वाज़ेह हुकूमती पॉलिसी दे रहा हो, जिससे ये अंदाज़ा हो कि मुल्क में हुकूमत है। तो क्या वाकई मुल्क फंस कर रह गया है? और अगर ये किसी जगह फंस कर रह गया है तो इससे निकलने का अब हल क्या है? क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो सरबराह हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादी जमातें उनके साथ हैं, इसके बावजूद भी वो बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहे? आज भी पेट्रोल की प्राइस में इजाफा नहीं हो सका और फिलहाल उसे मौखर कर दिया गया है। एक दफ़ा फिर से इंदिया दिया गया है कि कौमी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। अब की बार क्यों? इसके हवाले से गुफ्तगू और जो तकारीर हुई हैं उसके मतन पर भी बात होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आऊँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, क्या आप समझते हैं कि क्या मुल्क किसी जगह अटक गया है, फंस गया है? कोई स्मूथ सेलिंग जो सोचा जा रहा था कि शायद हुकूमत आएगी, एक्सपीरियंस लोग हैं, सारे सियासी जमातें ऑन बोर्ड हैं तो चल पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने एकदम से जिस तरह से हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये जलसे जुलूस शुरू किए, तो उससे एक फ़िज़ा ऐसी बन गई कि जिससे इमरान खान को तो सियासी तौर पे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हुकूमती जमातें जो अपोजिशन अलायंस जिसने ये हुकूमत बनाई थी, वो ये समझते हैं कि अगर इस तरह से हम प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए, या इमरान खान साहब की बात मान ली, तो उससे हमें नुकसान होगा। इस वक्त आप देखें, आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि आज जैसा था जैसे जलसों का दिन हो। पीपल्स पार्टी का जलसा, मुस्लिम लीग नून का जलसा, PTI का जलसा, PSP का जलसा। आप ये देखें कि मुझे तो ऐसे लग रहा था कि इलेक्शन होने वाले नहीं है, बल्कि इलेक्शन हो रहे हैं, कैंपेन चल रही है उसी तरह। और देखें, चल भी कैंपेन ही रही है। देखिए, ये बिल्कुल कैंपेन है। और आप मरियम नवाज, इमरान खान, हमजा शहबाज और अपने मुस्तफ़ा कमाल, चारों की तकरीरें सुन लें, सवाए इलेक्शन कैंपेन के। बिल्कुल इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं? इमरान खान साहब लोगों को ये ऐसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उन्हें तो यकीन है। सब अगर इनकी तकरीरों पे तो हम डिटेल में बात करेंगे। मैं जो मेरा पॉइंट था कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि वाकई मुल्क फंस कर रह गया, अब चाहे वो इमरान खान साहब की वजह से फंसा है, उन्होंने वाकई इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया जो भी, या फिर ये इत्तेहादी जमातों के आपसी मसले भी हैं कि हकीकतन क्या ये एक पेज पर नहीं है जो बड़े फैसले लेने पर डर रही हैं? बड़ी वाज़ेह सी बात है। नून लीग में इस वक्त क्या सोच पाई जाती है? नून लीग ये समझती है कि जनाब, और ये बड़ी शिद्दत से उनमें सोच पाई जाती है कि अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के गलत फैसलों की वजह से, जिनको वो गलत समझते हैं कि उनके गलत फैसलों की वजह से हालात ख़राब हुए हैं, तो अब उन हालात को ठीक करने की कीमत मुस्लिम लीग नून क्यों चुकाए? इसलिए मुस्लिम लीग नून में ये सवाल पाया जाता है कि अगर हमने कोशिश करनी है वाकई हालात को सुधारने की, चीज़ों को बेहतर करने की, तो फिर हमें तमाम सियासी जमातें जो हमारे साथ हैं, यानी वो पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान हो, या दूसरी दीगर जमातें, वो ऑन बोर्ड हों। आपने एक और चीज़ का जिक्र किया था
تو اس وقت وہ نہیں آن بورڈ؟ نہیں آن بورڈ ہیں، لیکن وہ ذمہ داری بھی قبول کرے. نہیں مطلب وہ کیا، میں یہ صرف ایکسپلینیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ پی ایم ایل این کیا یہ چاہ رہی ہے کہ وہ آ کے ایک دفعہ پھر سے ٹی وی پہ بولیں کہ ہاں جی ہم یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے میں ساتھ ہیں، پھر وہ بڑھائیں گے؟ وہ یہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو. جیسے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہے تو جتنے مشکل فیصلے ہیں وہ اس طرح سے اس میٹنگ فیصلہ ہے. نہیں واقعی بہت مشکل فیصلہ ہے یہ. بالکل آپ جس طرح مسکرا کے پوچھ رہی ہیں کہ یہ اتنے مشکل فیصلے. نہیں میرا مطلب اس میں فوجی قیادت بھی ہوتی ہے کیا، انتظامی معاملات ایسے یہ چاہتے ہیں، یہی تو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تمام سیاسی جماعتیں یہ ہو تاکہ اگلے الیکشن میں جب 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد یا 1.25 سال کے بعد الیکشن ہو تو اکیلے ان پہ ذمہ داری نہ. نہیں تو ٹھیک ہے، پھر اگر نہیں بوجھ اٹھا پا رہے تو پھر الیکشن میں جانا ہی آپ کو لگتا ہے کہ حل ہے؟ کیونکہ ہر فیصلہ اگر آ کے آرمی چیف نہیں بٹھا کے کروانا ہے تو پھر اس گورنمنٹ کا پھر فائدہ کیا؟ نہیں دیکھیں، پھر اگر آپ نے ادھر نظریں رکھنی ہے کہ فیصلے آ کے وہ کروائیں اور پھر آپ نے تنقید کا نشانہ بھی ان کو ہی بنانا ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اس بکھیڑے میں پڑیں گے. ہلالی صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے. معیشت ہماری بہت بری حالت میں، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی اور شبر زیدی صاحب کی بھی کل آپ نے گفتگو سنی تھی. ایسے میں ایک ایسی گورنمنٹ، ایک ویک گورنمنٹ جو کہ ایک ڈیسیژن تک نہیں لے پا رہی ہے 1 مہینے سے، اور اس کے لیے بھی وہ آرمی چیف کی طرف اور سیکیورٹی کمیٹی کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کو آپ کیسے اسیس کریں گے؟ اور ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ ٹائم کہ پھر یہ کوئٹ ہی کر جائیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ پیٹرول کی سبسڈی یہ وہ سب سکریپ کریں گے، آئی ایم ایف پروگرام ریزیوم ہوگا، اور اب تک نہیں ہوا. اس لیے میں ہمت نہیں ہے سکریپ کرنے کے لیے. اس لیے اس ملک میں اس وقت ٹوٹل انسرٹنٹی ہے. اس لیے اس ملک میں جو دوسرے ملکوں نے فنڈز آپ کو وعدہ کیا تھا وہ نہیں ان لاک ہو رہے ہیں، مارکیٹس کام نہیں ہو رہے ہیں. اسی لیے کہ فیول سبسڈی میں آپ کا کوئی اگریمنٹ ہے نہیں، حالانکہ آپ نے وعدہ کیا تھا آئی ایم ایف کو کہ ہم یہ واپس لیں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے پیسے وہ پی ٹی آئی نے غلط پیسے. میں نے پوچھا، میں نے انکوائر کیا، میں نے کہا 466 بلین روپیز جو آپ نے سیٹ اسائیڈ کیا تھا فیول سبسڈی کے لیے وہ کدھر سے آئیں؟ انہوں نے بتایا پنجاب کے پی کا ڈیولپمنٹ بجٹ میں 140، پی ایس ڈی پی میں 100 ملین، ڈیویڈنڈز جو ملتا ہے ایف بی آر کو 129 بلین، اور گرانٹس جو ملتا ہے 106، 466 بلین روپیز انہوں نے الگ رکھا ہوا تھا. انہوں نے کیلکولیٹ کر کے کیا تھا. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ دیں گے واپس، مگر آپ ڈر گئے. آپ میں ہمت نہیں ہے. یو ڈونٹ پلان، یو ڈونٹ ہیو دا گٹس. سعودی ٹھہرے ہوئے ہیں، آئی ایم یو اے ای ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں، دے دیا ہے. مگر آئی ایم ایف کہتی ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ فائنلائز نہیں ہو، اور آپ میں ہمت نہیں ہے فائنلائز کرنے کے لیے. اور جب یہ فائنلائز ہوگا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیوں نہیں یہ مانتے ہیں. پیٹرول 200 لیٹر روپیہ ہوگا، 200 روپیہ کا پر لیٹر ہوگا، اور آپ کے ڈالرز کدھر سے آئیں گے اور ڈالرز کدھر سے آئیں گے؟ ہمت کرو نا. اسینشل امپورٹس بند کر، ایک لکشوریس امپورٹس بند کرو. گاڑیاں، ہائی پرائس موبائلز، کتوں کا کھانا ختم کرو. یار یہ لوگوں کے پاس ہمت نہیں ہے، فورسائٹ نہیں ہے، ایبلٹی نہیں ہے. یہ اٹس اے ٹریجڈی ان دا میکنگ. اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سچویشن اب 30 دن رہ گیا ہے. 30 دن کے بعد اگر کچھ نہ ہو، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہو، سمینا سری لنکا آ جائے گا ادھر. اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ ہم سروائیو کریں، انشاءاللہ کریں گے. لیکن عمران صاحب اس سے تو ایک بات اور بھی پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ یہاں تک تو سارے معاملات سیٹل تھے کہ آپ نے کیسے عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے
اس کے بارے میں تو لگ رہا ہے کہ جو اس وقت کی اپوزیشن الائنس تھی وہ بالکل بلینک تھی, کسی کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ آ کے آپ نے فوری الیکشن کروانے تھے یا دیر سے کروانے تھے, فوری آ کے معیشت سنبھالنی تھی یا کسی اور نے سنبھالنی تھی. ایون جو وزارتوں کی بھی بانٹ ہوئی ہے ساری, اس میں بھی بڑا, تو اس سے تو یہ لگا کہ پہلے کوئی ہوم ورک نہیں تھا. نہیں دیکھیں, یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. ان کی آپس میں طے تھی, وزارتیں بھی طے تھی, یہ چیزیں بھی طے تھی. ہوم ورک تھا ان کا. ہاں ان کا تھا, اور ان کا خیال تھا کہ جیسی ہماری حکومت بنے گی تو ہم ان چیزوں کو مینج کر لیں گے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت یہ سارا معاملہ خراب کیسے ہوا, معاملہ خراب ہوا عمران خان کے دباؤ بڑھانے سے. جب عمران خان, ان کو یہ یقین نہیں تھا, ان کو یہ اعتماد نہیں تھا, یہ نہیں سمجھتے تھے کہ عمران خان اتنا دباؤ بنا سکیں گے. مس کیلکولیشن. ہاں, انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا عمران خان کے دباؤ کو. اچھا, اب عمران خان نے جب یہ شروع کی اپنی کیمپین تو وہاں سے جس طرح سے لوگ ان کے ساتھ آئے اور ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا. دیکھیں جو بات سچ ہے وہ آپ کو ماننی چاہیے. عمران خان کی پاپولیرٹی فائدہ ہوا انہیں اس طرح نکالنے سے, سیاسی طور پہ انہیں فائدہ ہوا. جس وقت انہیں فائدہ ہوا تو انہوں نے یہ ڈیفینسو موڈ میں آ گئے. اب ان کے لیے سیاسی طور پہ بہتر تو یہ تھا کہ یہ اس وقت ڈیفینسو موڈ میں نہ آتے, یہ بھی اگریسو رہتے, اس سے انہیں فائدہ ہو سکتا تھا. یعنی اگر پہلے دن آ کے میاں شہباز شریف اعلان کر دیتے کہ جناب یہ حالات ہیں, ہم تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں, تو اس وقت شاید یہ برڈن ان پہ نہ آتا. عوام کو بھی پتہ چلتا کہ جی حالات ایسے تھے, انہوں نے بڑھا دیے. اب جب آپ 3 یا 4 ہفتے انہوں نے بھی اپنا پورا مومنٹم بنا لیا, اب آپ بھی سنبھال چکے, اب جب آپ کریں گے تو آپ پہ پریشر زیادہ ہوگا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ پوری اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن جتنا وہ اس کو ڈیلے کریں گے فیصلہ کرنے میں, آپ یا تو یہ فیصلہ کر دیں کہ we are not going to IMF, ٹھیک ہے, یا یہ فیصلہ کر دیں کہ نہیں ہم نے جانا ہے اور ہمیں یہ کروا گھونٹ پینا پڑے گا. جو بھی فیصلہ کریں گے, جتنی بھی تاخیر کریں گے اس سے سیاسی طور پہ نقصان. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ زرداری صاحب بھی یہ چاہ نہیں رہے فوری الیکشن کی طرف جانا, جبکہ نواز شریف صاحب کا جو زیادہ مائنڈ سیٹ تھا جو لنڈن میں میٹنگ ہوئی ہے وہ الیکشنز کی طرف جانا ہی تھا, کیونکہ وہ یہی چیزیں فورسی کر رہے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. زرداری صاحب جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو سیاسی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں ہمیشہ آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے بالآخر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے, لہٰذا ان دی لانگ رن ان کی اسٹریٹجی وہی ہوگی جس سے ان کو اگلے الیکشن میں فائدہ ہو سکے. پیپلز پارٹی کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی مقبولیت کم ہوگی تو اینٹی عمران ووٹ پیپلز پارٹی کو جائے گا, وہ یہ سمجھتے ہیں. لہٰذا اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے کوئی جگہ بنتی ہے تو یہ پیپلز, آصف علی زرداری صاحب کے قریبی لوگ تو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کہتے ہیں آپ ہمیں پنجاب میں 30 سیٹیں دے دیں قومی اسمبلی کی, تو میں آپ کو وفاق میں حکومت بنا کے دکھا دیتا ہوں. لہٰذا وہ تو وہی کوشش کریں گے جو ان کو سوٹ کرے گی. لیکن دیکھنا یہ کہ پی ایم ایل این خود کو کیسے نکال پاتی ہے اس بحران سے. ہلالی صاحب, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے ہفتے میں یہ ڈو یا ڈائی والی سچویشن ہونے جا رہی ہے, یا تو یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں, اور یا پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ پھر ہمیں کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنا, ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں. یہ رپورٹس ہیں. دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو ان کو لایا ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے فیصلہ ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تو ہیں لیکن ان کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. عمران صاحب, یہ جو میں آپ سے بھی کویشچن کرتی کہ پی ایم ایل این نکلنا کیسے چاہے گی اس سے, پھر یہی انہیں حل نظر آئے گا کہ پھر ٹھیک ہے گو فار الیکشن؟ نہیں دیکھیں گے تو انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. فیصلہ ان کو اچھا لگے گا وہ یہ کریں گے جس میں انہیں اپنا سیاسی فائدہ نظر آئے گا. آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو مسلم لیگ نون کو یہ چاہیے تھا کہ یا تو یہ فوری طور پہ جس وقت وہ تو گزر گیا ٹائم نہیں کیا, الیکشن کر دیتے. اب انہیں یا تو کچھ پرفارم کر کے جانا چاہیے. اگر ایسے یہ چلے جاتے ہیں الیکشن میں تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے, اس کا نقصان ہوگا. لیکن زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ الیکشن ریفارمز نہ ہوں, اب ایسے ماحول میں تو الیکشن ریفارمز بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن آپ یہ بات سن لیں, الیکشن ریفارمز کے بغیر موجودہ حکومت الیکشن میں نہیں جائے گی. اچھا, کیونکہ یہ اپوزیشن کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم الیکشن ریفارمز کریں گے پھر الیکشن میں جائیں گے. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں اس ایک ایجنڈے پہ متفق تھیں. لہٰذا الیکشن ریفارمز یہ جیسے تیسے بھی ہو ضرور کریں گے, اور اس پہ یہ
میرا خیال ہے کہ دوسرے کچھ لوگ بھی آن بورڈ ہیں. لیکن عمران صاحب آپ سمجھتے قومی سیکورٹی کونسل جو ہوگی اس میں ایک ہی بات اس میں ایجنڈے پہ تو نہیں ہوگی پیٹرولیم پرائس, تو الیکشن کے حوالے سے ظاہر ہے ڈسکشن میں تو چیزیں آئیں گی. آپ کے خیال سے موجودہ کرائسس سے نکلنے کا, بحران سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں ایک میں اس میں چیز ایڈ کر دوں, سجیسٹ کر دوں کہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے, آج شیخ رشید صاحب نے بھی بات کی کہ جی ٹیکنوکریٹ پہ مشتمل کوئی ایسی گورنمنٹ بنا لی جائے جو مشکل فیصلے کر لے, باقی لوگ الیکشن کی تیاری کریں. اگر آپ یہ بات نہ کرتی تو ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ کو دوسرا ایک حل شیخ رشید صاحب نے آج دے دیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیخ رشید صاحب جو حل دیتے ہیں وہ انہیں پھلجھڑیاں چھوڑنے کی عادت تو ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس بعض اوقات مختلف اطلاع بھی ہوتی ہے. دیکھیں یہ بڑی سیریس ایک اس بات پہ موو چل رہی ہے, سجیشن ہے کہ اس جو اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت پہ اس کی ذمہ داری نہ ہو, سب کے لیے ون ون سچویشن ہو جائے, اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور اس کے بعد 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے, پروفیشنلز کی حکومت بنا دی جائے جو اس ملک کے سسٹم کو بہتر کریں, اور اس کے 2 سال کے بعد اس الیکشن ہو جائیں. تو اس کے بعد جو جیتے 2 سال کے بعد اتنی لمبی جو تجویز ہے, دیکھیں وہ چاہے 2 مہینے کی کر لیں, لیکن میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو یہ سوالے سے تجویز ہے, جیسے بنگلہ دیش ماڈل بھی سے کہتے ہیں. لیکن ہلالی صاحب اب آپ کے پاس ڈیٹیل آنسر کے لیے ٹائم ہے, آپ کامنٹ کریں اس کرائسس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے, واٹ شوڈ بی دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری. آئی ایم سو سوری ہلالی صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں, ایم سو سوری. اس وقت فوادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, تو پہلے ان سے میں کامنٹ لے لوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, کافی امپورٹنٹ آپ کے ڈیز چل رہے ہیں اور بڑا زبردست آپ نے جہلم میں بھی پاور شو کیا, کنگریچولیشنز فار دیٹ. لیکن یہ جو کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں, پی ایم ایل این بھی کر رہی ہے, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک خاص اہم ڈیسیجنز لینے میں بھی کچھ پیچھے سے ہیں. آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, کیا یہ لوگ آن بورڈ نہیں ہیں ساری سیاسی جماعتیں جو فیصلے نہیں کر پا رہی؟ نہیں دیکھیں نا, یہ تو ایک چونچوں کا مربع ہے. ظفر ہلالی صاحب نے تو کتنی دفعہ اس کو پہلے ایکسپلین بھی کیا اور بتایا کہ گورنمنٹ نہیں چل سکے گی, اور جو تجزیہ تھا ان کا وہ درست ثابت ہوا ہے. دیکھیں اتنی پارٹی یہاں تو ایک کے اندر اتنی سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں, اتنی پارٹیاں کیسے جو تھی وہ حکومت چلا سکتی. تو جس نے بھی یہ تجربہ سوچا وہ بالکل ہی سیاست سے نابلد تھے میرے خیال ہے, اور ان سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بڑی پارٹیوں کو اتنے ٹکڑوں کو جوڑ کے آپ یہ جگزا پزل تو بنا رہے ہیں, لیکن یہ تو تھوڑا سا ہاتھ لگے گا تو ٹوٹ جائے گا, اور وہی ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کو اب آپ آج جو بیان ہے اس کو تو بندہ پڑھ کے حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے, آرمی چیف ہماری مدد کریں. مجھے آپ بتائیے کبھی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ کو پرائم منسٹر دے سکتا ہے؟ پھر جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے اس وقت بھی ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا, اور ہمیں جو اس وقت سعودی عربیہ نے اور چائنا نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر جو ہے وہ پیسے دیے تھے, جس سے ہم اپنی ابتدائی معیشت تھی وہ کھڑی کرنے میں کامیاب ہوئے. ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا, ان کو ہم $17 بلین ریزرو چھوڑ کے گئے تھے. ہمارا جو تمام چیزیں تھی وہ بالکل ٹریک کے اوپر تھی. ڈالر جو تھا وہ تقریباً فلکچویٹ کر رہا تھا, تقریباً 170, 165, 170 کے درمیان میں. یہ تو انہوں نے آ کے اتنا زیادہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل کھڑا کر دیا. $5 بلین جو ہیں وہ انہوں نے فارن ریزرو میں ضائع کر دیے. ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کرنا کیا ہے. تو پھر کیسے نکلیں چودھری صاحب, کیونکہ اب یہ بات بھی ہو رہی ہے, شیخ صاحب نے بھی جلسے میں یہ بات کی کہ ٹیکنوکریٹ کی کوئی انٹرم گورنمنٹ بنا دی جائے اور الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں. آپ کے خیال سے یہ ایک مناسب حل ہے, اس کی طرف ہی جانا پڑے گا ایونچولی؟ واحد حل الیکشنز ہیں جی, تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کوئی گورنمنٹ نہ بنائے جائے, جو آئین کے مطابق گورنمنٹ ہے, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے اور وہ الیکشن کرائے تاکہ اسٹیبلٹی واپس آئے پاکستان میں. آپ کی جو اکانومی کا اس وقت ٹرموائل ہے اس کی بنیادی وجہ صرف آپ کی پولیٹیکل اپہیول ہے, اس کا کوئی اور وجہ نہیں ہے. صرف یہ وجہ ہے کہ کوئی فیصلے نہیں کر پا رہے, اور یہاں پہ ان کو تو ہر فیصلہ اپنا کبھی زرداری سے پوچھنا ہے, کبھی فضل الرحمان سے پوچھنا ہے, کبھی فلانے سے پوچھنا ہے. اس طرح تو ملک نہیں چلتے. چودھری صاحب آج مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی ہے, بڑی زیادہ تنقید بھی کی ہے,
और जिस वीडियो का खान साहब ने जिक्र किया है, उनकी जान को वो कहते हैं ख़तरा है, तो वो उन्होंने कहा है कि जी आप की जान को कोई ख़तरा नहीं है, या आपने अपनी तरफ से एक कहानी बना ली, और साथ में उन्होंने कहा है वीडियो आप जारी कर दें, हम आपके उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, सिक्योरिटी भी देंगे। मरियम नवाज कौन होती है सिक्योरिटी देने के लिए? वो तो कुछ भी नहीं है, वो इस वक्त है क्या, मतलब उनकी गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट तो नहीं है, वो तो चचा की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर है। उस बेचारे पेट्रोल की कीमत के लिए वो कह रहा है कि आर्मी चीफ मेरी मदद करें, तो उसकी क्या गवर्नमेंट है? तो ये तो ऐसे ही है, जोकर्स को गवर्नमेंट मिल गई है, और इस पैक में, ताश के इस गड्डी में सारी जोकर्स हैं। जिसको उठा के देखें वो पहले से बड़ा जोकर है, और मरियम नवाज जो है वो जोकरों की महारानी है। इनको तो समझ ही नहीं है, ये तो ऐसे ही हादसे में तकरीरें करने आ जाती हैं। और अभी जलसे में देखें, आज उनका कितना नाकाम जलसा हुआ, इससे पहले सवाबी में इतना नाकाम जलसा हुआ। तो इससे बेहतर है ये रायबंद में लोगों को बुला के खिताब कर लिया करे अगर उनको। और सिवाय इमरान खान की उनकी तकरीर में होते ही कुछ नहीं है। इमरान खान को निकाल दे उनकी तकरीर से तो आपको पता चलेगा कोई लफ्ज ही नहीं बचा। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आज जो इमरान खान साहब ने तकरीर की उसमें इदारों पे हाथ जरा होला रखा है, तो क्या पॉलिसी में कोई शिफ्ट है? नहीं, पॉलिसी हमारी एक ही है। पॉलिसी है कि इलेक्शन कराएं और आगे चलें। बस ये सबके लिए इदारे हों या पॉलिटिकल पार्टीज हों या पाकिस्तान में अवाम हो, एक ही पैगाम है कि इलेक्शन कराएं और आगे चलें। अब इलेक्शन कराए बगैर कोई पाकिस्तान में और देखिए गुजारा नहीं है। और आई होप के सीनियर एलिमेंट, इवन जो पीपल्स पार्टी में और PMLN में जो सीनियर एलिमेंट है जो समझता है, वो भी कायल है इस बात के ऊपर कि इलेक्शनों के अलावा कोई जो है अच्छा चौधरी साहब, आप एक सियासतदान भी हैं, आप एक एनालिस्ट हैं, और दोस्ती वाले मामलात हैं आपके तमाम सियासी जमातों में। आप क्या समझते हैं, आपका ज़ाती एनालिसिस क्या है कि इलेक्शन कब तक हो जाएंगे? देखिए ना, इशू ये है कि इलेक्शन जो है वो आप किसी भी कह रहे हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में होना चाहिए, या सितंबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में होना चाहिए। और उसके लिए ज़ाहिर है आपने जून के एंड में जो है वो असेंबलियां तोड़नी है। लेकिन अब जो हालात हैं, अगर ये डिपेंड करता है कि नॉन लीग बजट पेश करने का रिस्क लेगी या नहीं लेगी। अभी यूँ लग रहा है जितना इनके इस वक्त टांग रही है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बजट पेश करेंगे। और बजट अगर पेश नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है जून से पहले असेंबली तोड़ेंगे और मिड सितंबर तक जो है वो इलेक्शन। सही। चलिए चौधरी साहब, जो लॉन्ग मार्च का प्लान है वो कोई नंबर अगर अनब्लॉक हो गया तो कैंसिल भी हो सकता है, या फिर ये हतमी प्लान है? वैसे नंबर अनब्लॉक करें खान साहब तो शायद कुछ डेट अनाउंस हो ही जाए, बात तो करें। हाँ, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि नंबर क्या अनब्लॉक या ब्लॉक, वो तो एक चलता ही रहता है। और वो फौज तो एक सबका ही इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर सभी का जो है वो मान भी है, वो भी है। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ इदारों को बहरहाल अपना फर्ज अदा करना चाहिए और इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन हो। अच्छा चौधरी साहब, मेरा आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि जो तैनाती होनी है नवंबर में, क्या उससे पहले इलेक्शन हो जाएंगे कि उसके बाद इलेक्शन होंगे? देखिए ना, उससे पहले ही होंगे, वरना तैनातियां जो भी हैं वो बड़ी कंट्रोवर्शियल होंगी। इस हुकूमत के होते हुए जो भी तैनाती होगी, एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसकी अपनी कोई सियासी हैसियत नहीं है, वो मुस्तकिल अपॉइंटमेंट इस तरह की करेगी, तो वो फिर अपॉइंटमेंट्स भी उसका बोझ क्यों उठाएं? तो मेरा ख्याल है अक्लमंदी तो यही होगी कि ये हुकूमत उसका बोझ ना उठाए और एक मुंतखब हुकूमत को ही ये फैसले करने दें। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद, और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, मैं हिलाली साहब से जी। हिलाली साहब, आई एम सो सॉरी, आज आपके साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, लेकिन इसमें थोड़ा टेक्निकल इशू भी था। एक ब्रेक ले लेती हूँ, फिर आऊँगी, फिर सारा टाइम आपका है और फिर हम हिलाली साहब से तजज़िया सुनेंगे ब्रेक के बाद में। वेलकम बैक जी। और गुफ्तगू हो रही है मौजूदा सियासी सूरत हाल, बल्कि सियासी बहरान के भी हवाले से, और बात तो ये हर तरफ से आवाज़ आना शुरू हो गई है इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन उसके लिए पहले जो एक अरेंजमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, किस तरह से इलेक्शंस की तरफ जाया जा सकता है, इस पर भी हम बात करें। हिलाली साहब, अब आपने इमरान साहब की भी गुफ्तगू सुनी और चौधरी साहब की भी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे हम इस क्राइसिस से निकलें?
اس کرائسس سے نکلنے کے لیے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کن لوگ تھے جو ذمہ وار ہیں اس کرائسس کو کریٹ کرنے کے لیے. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں جب آپ کے پاس کوئی پلان اور ایکشن نہیں ہے اکانومی کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے, آپ نے کیسے جا کے IMF کو وعدہ کیا کہ آپ یہ سبسڈی کو نکال دیں گے اور آپ یہ سبسڈی غلط چیز ہے, اور پھر جب آپ کا وقت آیا کہنے کہ ہم نکال رہے ہیں اور ان کو بتانا کہ ہم کیسے فنڈ کریں گے, آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں دوسرے لوگ جو آپ کا ساتھ دیا ہے اس سازش میں, جب ان کے پاس بھی پلان نہیں ہے تو مقصد کیا تھا آپ کا ڈی سٹیبلائز کرنا پاکستان کو؟ آپ بھی پاکستانی ہیں اور آپ بھی محب الوطن ہیں, تو یہ پلان کا مقصد کیا تھا پہلے بتائیں. دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے ایک سلوشن ہے, یہ کس طریقے سے آپ اپنے ڈالرز کو کریٹ کریں گے, کس سلوشن سے کس طریقے سے آپ اس اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں, وہ بھی میں آپ کو دوں گا. مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں IMF نے جب آپ کو کہا, جب آپ نے جا کے کہا کہ ہم نے سبسڈی لگایا ہے اور پیسے بھی ہم نے رکھا ہے, انہوں نے کہا یہ باتیں تم نے اپنا وعدہ توڑا, ہم آپ سے بات نہیں کرتے, ہم سنیے ہم اگلے گورنمنٹ سے بات کریں گے. کس نے کہا؟ IMF نے کہا. کب کہا؟ فیبروری میں کہا. ریلی؟ تو ان کو پتا تھا جو آپ کو نہیں پتا تھا, جو عوام کو نہیں پتا تھا, جو نوشن آف لو کانفیڈنس آیا ہی نہیں تھا کہ اگلا گورنمنٹ آ رہا ہے. ٹیل می ون تھنگ, اگر یہ سازش نہیں ہے تو ہم ایبسولوٹ وی انڈرسٹینڈ نتھنگ. تیسری بات, نو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے اس کو صحیح کریں. کیا ہے آپ کا پرابلم؟ ڈالر کریٹ کرنا ہے نا. یو گاٹ ٹو کریٹ ڈالرز. آپ کے پاس ڈالر کریٹ کرنے کے پاس ہم جانتے ہیں وہ ٹارگٹ روشن ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر آپ کو ایک ایمرجنسی بیسس پہ ڈالر کریٹ کرنا ہے تو آپ جائیں اور آپ اپنے نان ایسینشل امپورٹس جو ہیں, یہ بڑے بڑے گاڑی, یہ جو 24 گاڑیوں کا کیراوین ہوتا ہے, ایک پروونشل لیڈر جو نکلتا ہے اس کو جا کے یہ جو امپورٹڈ کارز ہیں ختم کریں, امپورٹڈ لکشوریس ٹیلی فونس ہے ختم کریں, ڈاگ فوڈ ہے ختم کریں, باہر کا جو ٹوتھ پیسٹ ہے ختم کریں. یہ ایک طریقہ ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز, غریبوں کو, امیروں کو نہیں, غریبوں کو آپ بہتر کریں بائی ٹارگیٹنگ سبسڈیز. کیسے ٹارگیٹ کرتے ہیں آپ سبسڈیز؟ ویری سمپل, آپ BISP پہ چلے جائیں, وہ بتاتا ہے آپ کو غریب کون ہے اور کس بیسس پہ غریب کا کرائیٹیریا نکالا ہے, ان کو دیں سبسڈی. ان کو تو مل رہی ہے, وہ تو پروگرامز اس آن وقت ہیں. تو آپ انڈسکریمنیٹلی دے رہے ہیں. کون سا پروگرام آن ہے بی بی؟ کوئی پروگرام آن نہیں ہے. نہیں, شازیہ مری صاحبہ نے اس دن ان کا ایک اور پرابلم ہے, ان کو وقت چاہیے, ان کو وقت چاہیے ایویڈنس کو ختم کرنے کے لیے, ان کو وقت چاہیے ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے, پیپر ایویڈنس, اس کو آگ لگیں. تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریفارم کریں پھر الیکشنز کریں. ارے بھائی تم کون ہوتے ہو ریفارمز کرنے کے لیے؟ تمہارے پاس تو ایک مینڈیٹ بھی نہیں ہے. اگر وہ پنجاب کا گورنمنٹ اگر سو موٹو میں آ کے وہ نکل جائے, تمہارا تو پنجاب میں بھی مینڈیٹ نہیں ہے. تم ہے کدھر پھر؟ یہ 2 ووٹوں سے جو سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہو, تمہارے پاس نہ پبلک سپورٹ ہے, پبلک کی نفرت آ گئی ہے. یو بیکم اے جوک ایوری ڈے. یہ عمران خان پروف کرتا ہے, یو بیکم اے بلڈی جوک. اور پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں 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 ہم 1 سال ٹکیں گے جب تک ہم ریفارمز نہیں کریں. یو ڈونٹ ہیو اے مینڈیٹ فار ریفارمز. اور اگر آپ کو مینڈیٹ چاہیے جائیں الیکشنز پہ, اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں. دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم اپنے ملک سے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے الہی صاحب, کیوں کر رہے ہیں؟ چلیں میں کہتا ہوں جیتے الیکشنز. بالکل ٹھیک ہے, جیت کے آئیں اور پھر آ کے ٹھیک ہے. اور اگر میں چاہتا ہوں ایمان سے ایز اے پاکستانی, میں چاہتا ہوں ایک گڈ مینڈیٹ, ایک پارٹی جو بھی ہو ان کو ملے تو میں کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہوں یہ فیئر الیکشنز, گڈ مینڈیٹ, شٹ اپ.
تم لوگ بہت بولو ایسی چیزیں, انہوں نے پروف کیا اپنا مینڈیٹ. ادھر کچھ نہیں ہے ان کے پاس. آل رائٹ, مینڈیٹ نہیں ہے لیکن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. لالی صاحب کا بنیادی نقطہ یہ ہے, اور عمران صاحب وہی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن بھی اگر وہ نہیں لے پا رہے تو پھر بڑی بڑی ریفارمز کرنا اور ان سب چیزوں کے لیے کیا تب یہ کر پائیں گے پھر یہ اس گورنمنٹ اور اس مینڈیٹ کے ساتھ؟ بڑی سیدھی سی بات ہے, مینڈیٹ کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ حکومت میں نہیں ہے؟ جمہوریت میں ایک ووٹ سے بھی مینڈیٹ ہوتا ہے. جو جمہوریت وہ دیکھیں نا, وہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک ووٹ بھی اگر ان کا زیادہ ہے تو ان کے پاس مینڈیٹ ہے, پارلیمانی پارٹیاں بیٹھ کے کچھ بھی امینڈمنٹ کر سکتی ہیں جو طریقہ کار ہے. اگر ہے تو لینا. ہاں جی, میں وہی گزارش کر رہا ہوں, اس لیے وہ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ کرنا چاہتے ہیں واقعی یا نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات جو آپ نے بات کی, وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت اگر ان کی ذاتی طور پہ بات کریں تو وہ اس وقت اس بات کا اس پہ بڑے کنسرنڈ ہے, اور وہ ذاتی طور پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کرنا چاہتے ہیں اور مشکل بولڈ فیصلے لینا چاہتے ہیں. وہ اس بات کی حامی ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بولڈ فیصلے لیں, اور اس کے بعد جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے مثال کے طور پہ موٹر سائیکل والوں کو یا جو کارڈ والوں جو اتحادی ہیں یا ان کے جو وہ ان کے ساتھ نہیں چاہتے, یا اگر ان کے قائد نہیں چاہتے, اور انہیں لندن سے کہا گیا کہ نہ آپ ایسا نہ, جو میں نے جس طرح سے پہلے کہا کہ اگر آپ ایسا فیصلہ کریں گے تو مسلم لیگ نون پہ بوجھ آ جائے گا عمران خان کی پالیسیز کا. تو یہ باتیں تو آپ عمران صاحب جو آپ بات کریں ٹارگیٹڈ سبسڈی تو بڑا اچھا فیصلہ ہے میرے خیال سے. تو اتحادی ہو یا قائد مسلم لیگ نون ہو, کسی کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے موٹر سائیکل والے ہیں یا جن کے پاس کارڈز ہیں ان کو وہ بتا دیں کہ جی وہ پیٹرول پمپ پہ جائیں گے تو انہیں اتنے کا پیٹرول ملے گا, باقی میں آپ یا ہلالی صاحب گاڑی پہ جاتے ہیں تو انہیں اتنے کا ملے گا. لہٰذا یہ معاملات جو ہیں دیکھیں ان کو کروا گھونٹ پینا پڑے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کے بغیر اگر زیادہ دیر یہ اسی طرح سے چلائیں گے تو پھر صورتحال بہت خراب ہوگی. اچھا جی, تقریروں پہ بھی میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہتی ہوں. تقریریں ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنے کا ایک ذریعہ بن چکی ہیں اس وقت, تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب کی جو نیریٹو ہے وہ ہمیں نظر آ چکا ہے کہ وہ ایک بیک وقت اپوزیشن پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, امریکہ کے مراسلے کا ذکر بھی کر رہے ہیں, اور جو بھی ان کی کارکردگی ہے تھوڑا اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. تو وہ یہ تین چیزوں کو لے کے ان کی تقریر بنتی ہے. مریم نواز صاحبہ کی تقریر ہم دیکھ رہے ہیں, زیادہ تر اس میں خان صاحب کے اوپر تنقید ہی ہوتی ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ جو تقاریر ہیں اور آج ایک دوسرے پہ جو الزام لگ رہے تھے مرنے مارنے کے, زہر پلانے کے, یہ صرف ایک سیاسی شعبدہ بازی ہے یا ان چیزوں کو واقعی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے جیسے کہ مریم صاحبہ کہہ رہی تھی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کا مقام ہے کہ آپ کے قومی لیڈرز, یعنی وہ لیڈر جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے, وہ عمران خان ہو, وہ مریم نواز ہو یا کوئی بھی ہو, وہ ایک عوامی جلسے میں جاتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کوئی کسی کو بگوڑا کہتا ہے, کوئی کسی کو ڈاکو کہتا ہے, کوئی کسی کو چور کہتا ہے, کوئی کسی کو جو ہے نا پاگل دھوکے باز اور پتہ نہیں کیا. دیکھیں ایسی تو لڑائی جھگڑوں لینگویج گلیوں محلوں میں ہوتی ہے. دیکھیں یہ انہیں سوٹ نہیں کرتا دونوں طرف سے. لیکن یہ بات بدنے ماننے تک چلی گئی ہوئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں نا, میں کہتا ہوں کہ ہم نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس پہ حکومت کو یہ چاہیے, وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ چاہیے, کسی پہ نہ چھوڑے, وہ عمران خان صاحب کو ایک خط لکھیں, ان کو فون کریں. فون کرنے میں کیا حرج ہے, ان کا مقام کیا کم ہو جائے گا؟ شہباز شریف عمران خان کو فون کریں, ان سے کہ خان صاحب آپ نے جو تقریر کی ہے میں اس پہ بڑا میرا کنسرن ہے, آئیں میں آپ کی اس کی انویسٹیگیشن کرواتا ہوں, اور جس افسر سے آپ چاہتے ہیں, جس ادارے پہ آپ کا اعتماد ہے, ہم ان سے انویسٹیگیشن کرواتے ہیں, اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اگر یہ کریں گے تو اس سے کوئی بری بات نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے. اور اگر عمران خان صاحب اس کا جواب نہیں دیتے, یعنی وہ وزیر اعظم کی کال نہیں لیتے یا اس کا جواب ہی نہیں دیتے خط کا, تو عوام کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ حکومت نے تو کوشش کی ہے, وہ اس پہ خود نہیں سنجیدہ. لیکن وہ کیسے کوشش کریں؟ مریم نواز صاحبہ تو الٹا انہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں کوئی زہر دے گا تمہارا گھر والا ہوگا, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں
کہ میاں صاحب کو ایسی چیزیں کھلائی پلائی گئیں کہ ان کے پلیٹلیٹس گر گئے. سمینا میں اب آپ کو یاد ہوگا یہ بات اس وقت بھی ہوئی تھی جب وزیر اعظم جی میں اسی طرف کہہ رہی ہوں کہ یہ انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی, آج بھی یہی بات ہے کہ جناب آپ, یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے نا الزام لگا دینا. ابھی آپ لالی صاحب پہ میرے پہ کوئی بھی الزام لگا دیں, میری تو ایسی عادت ہی نہیں. اور میں بات کر رہا ہوں سب سے کام آسان تو اس معاشرے میں الزام لگانا ہے. تو آپ کہتے ہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جی لالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے ہماری یہ سپیچز کیا گل کھلا رہی ہیں؟ دیکھیے معاف کریے, آج عمران یعقوب نے اس سے پہلے کہا تھا کہ تھوڑا سا آج لگتا ایسا تھا کہ عمران نے ہاتھ ہولا رکھا ہوا تھا. ایکچولی جو ایکیوزیشن عمران خان کر رہا ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ سیویئر اور ڈیڈلی ایکیوزیشن ہو ہی نہیں سکتا, الزام اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ بیسکلی یہ کہہ رہا ہے جو ہر پاکستانی کہتا ہے, یاد رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں, آئی ریپیٹ, ہر پاکستانی کہہ رہا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے لیڈرز ہیں جو قتل کر سکتے ہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. معاف کریے, دس از دی ایکوزیشن. وہ کیا کہہ رہا ہے بیسکلی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مارے جاؤں, میرے پہ کوئی, میں بالکل ٹرسٹ نہیں کرتا اداروں پہ, آپ پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں, آپ مجھے بدلہ لے کے دیں گے کہ نہیں. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا مذاق کرنے, ایک دو اور ووٹس حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں, اس لیے اس کو پتا ہے کہ سائیکولوجیکلی ہر پاکستانی جو دیکھا ہے پاکستان کو جس طریقے سے آئے ہیں, جس طریقے سے اس وقت 7 مرڈرز کا چارج کے 17 میں سے 18 کا ٹرائل ہوا ہے اور 17 میں سے وہ نکل گیا ہے. ایک آدمی جو اس وقت جیل میں ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج تک 5 سال سے 10 سال ہو گئے اس کا کچھ نہیں ہوا؟ اس لیے اور یہ جو اور ایویڈنس جو ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے, وہ بیچاری عورت جو ریپ ہو گئی, 2 لوگوں نے جو اس کو ریپ کیا 2 سال 3 سال پہلے, وہ کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں مجھ سے کچھ نہیں ہوا. بھائی وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں مرڈرز کو سزا نہیں ملتا ہے. عمران خان یہی کہہ رہا ہے, اور بیسکلی وہ کہہ رہا ہے ان میں سے سب کوئی بھی مار سکتا ہے مجھے, کوئی بھی, اور مجھے یہ آیا. اور وہ بھی چھوڑیں, میں تو کہتا ہوں ایک سپر پاور بھی ہے اس سازش میں. اب تو پتہ چل گیا ہے نا, جب آئی ایم ایف کہتا ہے وی ول ٹاک ٹو دا نیکسٹ گورنمنٹ, جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر رہا ہے, تو سب کو پتہ چل گیا ہے نا ابھی کہ یہ سازش تھا. تو اگر سپر پاور بھی اس میں ایک ویسٹڈ انٹرسٹ بن گیا ہے تو وہ کیوں نہیں مار سکتا ہے؟ پہلے نہیں مارا ہے کسی کو؟ بالکل مارا ہے, نام لے سکتے ہیں. 200 کوز میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں 80 ملکوں میں جو ہوا ہے. تو دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ سم تھنگ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وائی ڈو آئی کیپ سینگ کہ ہمیں کرمنل انٹرپرائز بڑھ گئے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. ابھی سمینا, آپ ایک پورا گھر کو آگ لگا دیں, اس لیے اس میں کچھ کاغذات ہیں جو آپ نہیں چاہتے لوگوں کے پاس پہنچے. اور ہلالی صاحب ایون عمران صاحب, ہلالی صاحب کی باتیں جو اس پہ مرڈرز کے حوالے سے وہ بات کریں, وہ تو چلے ایک ہے ہی ہے, اپنا ایک ان کی ہسٹری بھی ہے, لیکن جنرلی بھی ابھی یہ جو ایف آئی اے کے بھی کیسز چل رہے تھے, اس میں دیکھیں نا جو ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ آگے پھر پینڈنگ ہو گئی ہے. جو تفتیشی افسران تھے وہ نہیں تفتیش کر رہے ہیں, کچھ خود چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کسی نے ویسے ہی انکار کر دیا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے بیسکلی وہ اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ کسی پاورفل کے اگینسٹ ایسی کوئی انویسٹیگیشن کرے کہ جس کے اوپر کوئی کویشچن نہ کر سکے. یہ دیکھیے نا اب یہی ہو رہا ہے ان کیسز میں. بڑی اچھی بات آپ نے کی, ہلالی صاحب نے بھی آج بڑی اچھی باتیں کی, لیکن مجھے آپ یہ بتا دیں اس 3.25 سال میں عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے, انہوں نے اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, ان ڈاکوؤں کو, قاتلوں کو سزا دلانے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کیے؟ کوئی ریفارمز کی؟ ان کا تو تھا نا کرمنل جسٹس سسٹم ریفارمز وہ لائیں گے, ان کے منشور میں بھی تھا, انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا. کیا کوئی ایک بھی ایسی قانون سازی کی؟ ان کیسز کا کوئی فیوچر ہے؟ نہیں میری بات تو سنیں نا. اب بات معاملہ یہ ہے, وہ تو ہم سارا سال کہتے ہی رہے نا 3 سال کہ انہوں نے نہیں کیا. گزارش یہ ہے, میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الزام لگانا سب سے آسان کام ہوتا ہے. اب بھئی آپ کو جب موقع ملا تھا اس وقت آپ ہی کچھ کر لیتے, آپ نے بھی نہیں کیا. اب آپ وہی وجہ کہ اب آپ بھگت رہے ہیں,
नवाज शरीफ ने नहीं था किया, वो भी भुगते, उन्होंने भी जेल में गए। अब ये मामला है, ये इसी तरह से रहेगा। ये सिर्फ ये कह देना कि ये हम जो है ना एक क्रिमिनल इंटरप्राइज बन गए, ये तो बड़ा आसान है। ये तो इमरान खान साहब पे तो हम ये सारे तनकीद करते रहे, आप भी करते रहे हैं और हम लोग भी करते रहे कि जो एहतसाब का उनका बयानिया था वो उसे किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। मेरा जो सवाल है कि जो FIA की ये चल रही थी, आप समझ रहे कि इन केसेस का कोई फ्यूचर है? क्योंकि आप अपने ही वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के खिलाफ कौन सी FIA तहकीक? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अपने गैर वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की बात ही नहीं है। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हुकूमत किसी की भी हो, ताकतवर आदमी को, किसी को पाकिस्तान में सजा होती है तो मुझे बता दें। तो इसका मतलब है सिस्टम हमारा जो है उसमें खराबी है। आज दोबारा आप इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दें, आज अगर फिर भी किसी को सजा होगी तो मुझे जरूर बताइए। वेरी राइट। चलें जी, थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक और हवाले। अच्छा, कुछ कह रहे हैं? एक मिनट जी, एक मिनट। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सिस्टम में खराबी है कि लोग में खराबी है? माफ़ करिए, देखिए हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्रिटेन में है ही नहीं ना, कुछ लिखा हुआ कुछ नहीं है, मगर फिर भी देखिए किस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेसी को किया कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसीज बन गए। माने कि सुलझे हुए लोग, उन्होंने कहा है, हालांकि लिखा हुआ कुछ नहीं है, ट्रेडिशन और कस्टम पे चलता है, फिर भी उन्होंने एक इम्परफेक्ट सिस्टम को बड़ा अच्छा तरीके से चलाया। मैं आपको एक छोटा मिसाल देता हूँ, मेरिट पे प्रमोशन होना चाहिए, हम सब मानते हैं, लिखा हुआ है मेरिट पे होना चाहिए, मगर क्या होता है जब आप बैठते हैं प्रमोशन बोर्ड पे तो एक प्राइम मिनिस्टर आके कहती है मेरिट पे क्या होना चाहिए, मेरा डिस्क्रेशन होना चाहिए, मेरे पास डिस्क्रेशन है। बिल्कुल। आप कहते हैं कि डिस्क्रेशन प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी एक्सरसाइज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। नहीं, डिस्क्रेशन है। अगर वो 21 ग्रेड का आदमी है तो मैं किसी को 22 बना सकती हूँ। तो जब उनको कहते हैं नो यू कांट, तो कहती है पढ़ो। चलिए, आपका अच्छा पॉइंट है कि लॉ एग्जिस्ट भी करता है, सिस्टम में नहीं फॉल्ट। लॉ एग्जिस्ट करता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, लोग उसमें डंडी मारते हैं तो फिर हमें उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। हिलाल साहब, मैं ज़रूर आपका एक शॉर्ट कमेंट चाह रही हूँ, बल्कि शॉर्ट से आप बुरा मान जाते हैं, डिटेल कमेंट चाह रही हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी 17 मई को अमेरिका रवाना हो रहे हैं और पहला उनका दौरा होगा ये एज ए फॉरेन मिनिस्टर। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं वो पैसे लेने जा रहे हैं अमेरिका से। देखिए, अमेरिका बड़े खुश हैं। हमारे, आपको पता है, पेंटागन और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बड़ा अच्छा है। वो अभी खुश हैं कि ट्रेडिशनली गुड रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट हैज़ बीन रिस्टोर्ड और इस वक्त है। अब वो चाहते हैं देखने कि ये जो नवाज शरीफ और ये दूसरे हैं जरदारी साहब, ये तो अब 70 और 80 साल के होने वाले हैं, तो भाई नया पौध कौन है? तो लगता है नया पौध है हमजा, ये लेडी शरीफ और ये हमारे बिलावल साहब। तो अब ये देखना चाहते हैं भाई इनमें से हमारा कौन सा घोड़ा होगा। और आप देखेंगे कि ये विजिट का द वे इट इज़ हैंडल्ड, और विजिट के बाद अगर कोई जॉइंट स्टेटमेंट आता है और अमेरिकन हमें देते क्या हैं, दैट विल शो कितनी अप्रूवल बिलावल को मिली है इन वॉशिंगटन। ठीक, तो लेट्स सी इमरान साहब ये अप्रूवल मिलेगी, मगर वो ढूंढ रहे हैं एक सिविलियन काउंटर पार्ट। ऑल राइट। इमरान साहब, ये जो बिलावल को अगर अप्रूवल मिल जाती है, कोई अप्रिसिएशन मिल जाती है, तो उसका इन्हें सियासी तौर पर यहाँ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि लोग तो ये कहेंगे ना, देखा ये लेके जो आए थे उसी की वजह से उन्होंने, देखिए फायदे नुकसान की बात तो बाद में करते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि हमें बिलावल भुट्टो के इस दौरे से कोई बहुत ही गैर मुतवक्के पेशरफ्त की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। हाँ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये खुश फहमी होगी कि हम ये सोचेंगे पता नहीं बिलावल जाएंगे और वो कहेंगे नोटा दिया बोरियां, डॉलर दिया बोरियां खोल दो, खजानों के मुंह खोल दिए इनको दे दें। देखें, जो इतने अरसे से सर्द मेरी पाई जाती है ना पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, बिलावल भुट्टो इसमें कमी लाने में अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे, इसमें कमी लाएंगे। और देखें, पीपल्स पार्टी के साथ उस दिन भी जरदारी साहब ने कहा कि बाइडन तो मेरे दोस्त हैं, तो बाइडन जो हैं उनकी इंतज़ामिया बिलावल भुट्टो जरदारी को अच्छी तरह से डील करेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। फिर बिलावल एक अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे इदारों के पढ़े लिखे,
नौजवान हैं। पिछले साल भी उन्होंने विजिट किया था और एक उसके अच्छी अलावा उनकी वहाँ पे वो गैदरिंग्स रही। उनके नाना जुल्फकार अली भुट्टो, उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और पूरी एक लेगेसी भी है। तो ये आप ये देखें कि उनको वहाँ पे वार्म वेलकम ज़रूर होगा, लेकिन ये मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ही ऐसा चलिए पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनके लिए कोई एक अच्छा ब्रेक थ्रू हो सकता है कि कुछ कम से कम बेहतरी हो जाए? इमरान साहब, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हम ये जो कहते हैं ना अमेरिका अमेरिका अमेरिका, अमेरिका बहादुर बिलावल की शक्ल देख के खुश हो के आपको कुछ नहीं देगा। अमेरिका नहीं, देने की नहीं, मैं कह रही वैसे एक बात शुरू हो जाएगी। अमेरिका का हमेशा आपसे उस वक्त ताल्लुक अच्छा होता है जब उसे आपकी जरूरत होती है। ठीक है। अब भी अगर उसने आपको कहीं इस्तेमाल करना है, उसे आपकी जरूरत है, तो आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। 30 सेकंड्स हैं, जल्दी से कह दें जो कहना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रेक थ्रू हो गया है। अच्छा। ये पूरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये ब्रेक थ्रू हो गया है। इससे बेहतर हमारे रिलेशंस इनसे रहे ही नहीं है काफ़ी दिन पहले तक। अच्छा चलें जी, ठीक है। थैंक यू लाली साहब एंड इमरान साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।